کہ اسرائیلی اگر ٹیکنالوجی کے اندر اتنے ماہر ہو گئے کہ پوری دنیا کو انہوں نے اپنے انڈر کیا ہوا ہے، تو سوچیں یہ کہ وہ کتنی محنت کے بعد پہنچے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمان کفار کے خلاف اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو اکٹھا کر کے رکھیں۔ طاقت قوت کیا ہے؟ یہی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس، اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں، کیونکہ وہ جس طریقے سے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، جو ہمارے روٹین ٹاپکس چل رہے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ آج اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال اور ہمارا کردار۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی زوردار ایک مہم چلتی ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کا، اسرائیل کی مصنوعات کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وہ مصنوعات چاہے خوراک کی شکل میں ہوں، چاہے کسی اور صورتحال میں ہوں، ان کا ہم ضرور بائیکاٹ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری غیرت ایمانی کا حصہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس، اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں، کیونکہ وہ جس طریقے سے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ہمیں ہماری غیرت ایمانی یہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہم ان کی پروڈکٹس استعمال کریں۔ لیکن یہاں پر ایک سوچنے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا اسرائیلی جو مصنوعات ہیں، کیا ہم نے ان کا کوئی متبادل بنایا؟ اسرائیل کے جتنے بھی فوڈ آئٹمز ہیں، اگر پاکستان کے اندر وہ آنے سارے بند ہو جائیں، کیا ان کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا ہم مسلمانوں نے، کیا ہماری جو مسلم انڈسٹریز ہیں، ان کا متبادل بنایا انہوں نے؟ دوسری بات، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے فوڈ آئٹمز کو چھوڑ کے جو اس کی ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں، اسرائیل پلس امریکہ، ظاہر سی بات ہے دونوں ایک ہی ہیں۔ کیا ان کی ٹیکنالوجی، جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، فیس بک، واٹس ایپ، جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ ساری ان کے ساتھ ہی لنکڈ ہیں؟ کیا ہمارے پاس ان کی ٹیکنالوجی کا کوئی متبادل ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں ان کی ٹیکنالوجی کا بھی بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ کیا اس کا کوئی متبادل ہے ہمارے پاس؟ میرے خیال میں نہیں۔ میری بات کرنے کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کریں، ضرور کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جہاں پر قرآن پاک کے اندر، جہاں پر اسلام میں جہاد کا، قتال کا حکم ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمان کفار کے خلاف اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو اکٹھا کر کے رکھیں۔ طاقت قوت کیا ہے؟ یہی ٹیکنالوجی ہے۔ ہم مسلمان، پاکستانی بالخصوص، باقی امت مسلمہ بالعموم، ہم یہ ایفرٹ، یہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جس ٹیکنالوجی کے ذریعے اسرائیل ہمارے اوپر ڈومیننٹ ہے، اس ٹیکنالوجی میں ہم نے کیوں ایفرٹ نہیں کی؟ اس ٹیکنالوجی میں ہم ماہر کیوں نہیں ہیں؟ جس سائنس میں، جس چیز میں اسرائیل اتنا ڈومیننٹ ہے کہ پوری کی پوری امت مسلمہ کو اس نے مغلوب کیا ہوا ہے، اس نے زیر کیا ہوا ہے، تو وہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، لیکن اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ اسرائیل بہت ظالم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی طرف سے کوئی ایسا عذاب بھیجے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو آزادی مل جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیلی اگر ٹیکنالوجی کے اندر اتنے ماہر ہو گئے کہ پوری دنیا کو انہوں نے اپنے انڈر کیا ہوا ہے، تو سوچیں یہ کہ وہ کتنی محنت کے بعد پہنچے ہیں، تو ہم مسلمان یہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں اپنے نوجوانوں سے، اپنی پاکستانی قوم سے یہاں پر یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایمرجنسی صورتحال ہے جو اس وقت چل رہی ہے فلسطین کی، ہم ان کا ہر حوالے سے بائیکاٹ کریں۔ فلسطین کے حق میں جتنا ہو سکے ہم آواز بلند کریں سوشل میڈیا کے اوپر، اور جہاں موقع ملے فزیکلی ہم ان کی ہیلپ کرنے کا موقع ملے وہ بھی ضرور کریں۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ہم ان کو اس ٹیکنالوجی کے اندر بھی ضرور مات دیں، اس ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہم ان کو ضرور مغلوب کریں، جس ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے ہمارے اوپر ڈومیننسی حاصل کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پوٹینشیل دیا، جو کیپیسٹی دی، ہم اس کو خوب استعمال کریں۔ یہاں پر اسپیشلی جو میری ریکویسٹ ہے، جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ سائنس کی ریسرچ کے اندر، ٹیکنالوجی کی ریسرچ کے اندر اپنی خوب مہارت حاصل کریں، اور اتنی مہارت حاصل کریں کہ مسلمان ان کی اس ایکسپرٹیز کے ذریعے خوب ڈومیننسی حاصل کریں۔ السلام علیکم۔